ایسی ناتخوانی عورتوں کی یہ حرام ہے، ایسا انتظام کرنے والے حرام کام کر رہے ہیں، ہم برملا کہہ رہے ہیں، جو انتظام کرتا ہے وہ بھی گناہگار ہے۔ دھڑلے سے میرا یہ ویڈیو کلپ آپ ایسے لوگوں کو بھیجیے تاکہ ہمیں اہل سنت کو یہ بدنام نہ کرے۔ لوگ چڑھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو ان کی خواتین بھی ناتخوانیاں کر رہی ہیں، محافل سجا رہی ہیں، یہ اہل سنت کے علماء ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا یہ تربیت نہیں کر رہے، ہم ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ نعت خوانی اچھی چیز ہے، ہر عاشق مرد عورت، مسلمان مرد ہو عورت ہو بچے ہو بوڑھے ہو، ہر ایک کے عشق کا یہ تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، سرکار کی نعتیں پڑھیں، سرکار کی نعتوں کی محفل میں شرکت کریں، یہ ہر ایک کا تقاضا عشق کا۔ لیکن شریعت کے احکامات بھی ہیں، عورتوں کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ ان کی آواز لاؤڈ سپیکر سے دور دور تک پہنچ رہی ہو اور غیر مرد اجنبی مرد ان کی آوازوں کو سن رہے ہوں۔ ایسی ناتخوانی عورتوں کی یہ حرام ہے، ایسا انتظام کرنے والے حرام کام کر رہے ہیں، ہم برملا کہہ رہے ہیں، جو انتظام کرتا ہے وہ بھی گناہگار ہے۔ دھڑلے سے میرا یہ ویڈیو کلپ آپ ایسے لوگوں کو بھیجیے تاکہ ہمیں اہل سنت کو یہ بدنام نہ کرے۔ آپ کو خواتین کی ناتخوانی کرانی ہے، آپ ایسی جگہ کرائیں کہ جہاں پہ وہ ناتخوانی بھی ہو سکے، ان میں بعض نصیحت کے بیانات بھی ہو سکے، ہم منع نہیں کرتے۔ عورتیں بیان بھی کر سکتی ہیں، نعت بھی پڑھ سکتی ہیں، مگر اس طرح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکامات کو پس پردہ ڈال، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ انہیں چار دیواری میں گھر کے اندر جہاں بھی ہے، کسی کمرے میں یا ہال میں کہیں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اچھا انتظام کیجئے، ان کی نعت خوانی کروانی آپ کروائیں، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عام چوکوں پر چوراہوں پر محلوں میں یا کہیں بھی آپ نعت خوانی عورتوں کی نعت خوانی ایسی کروائیں کہ لاؤڈ سپیکر لگا لگا کے ان کے ترنم کی طرزوں کی آوازیں اب مردوں تک پہنچائیں، اس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ عورت کو اذان دینا شریعت نے منع کیا، کیوں منع کیا؟ اذان دینا شعار اسلام ہے، کیونکہ اذان میں مؤذن ایک طرز سے خاص انداز سے اذان دیتا ہے، کبھی آواز میں اتار ہے، کبھی چڑھاؤ ہے، مختلف انداز ہیں اذانوں کے، تو چونکہ اس کے اندر آدمی کی توجہ اذان کی طرف جاتی ہے، تو اذان عورت کے لیے کیوں منع رکھی کہ عورت کو یہ اجازت نہیں دی کہ اس کی آواز ایسی ترنم والی لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے، اس لیے شروع سے اس چیز کی ممانعت رہی۔ تو جب اذان کی ممانعت ہے تو نعت خوانی اس کی بھی ممانعت ہے، اور اب اس کیمرے کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کئی جگہوں پر ایسا ہو گیا کہ خواتین باقاعدہ ویڈیو بنا بنا کر سوشل میڈیا پر ان کی جا رہی ہوتی، یا وہ کہہ دیں ہم نہیں بنا رہی، جنہوں نے محفل کرائی انہوں نے ڈال دی۔ ایسے اعمال یہ سب غیر شرعی ہیں، یہ ناجائز ہے اور حرام کام کا۔ یہ عورت اس طرح بے پردہ اپنی ویڈیو نعتیں یہ چیزیں، یہ بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بالکل۔ تو اس لیے ہم اس سے برات کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے اہل سنت کے اوپر کوئی تہمت نہ لگے کہ یہ ان کے علماء ان کو سمجھاتے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ نے اس وقت سے یہ فتویٰ دیا جب نہ یہ لاؤڈ سپیکر ہے، آپ نے اس وقت بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کہیں بھی عورتوں نے نعت خوانی بھی کرنی ہے تو اس انداز سے کریں، ان کی یہ ترنم والی آوازیں غیر مردوں تک نہیں پہنچیں۔ اور سنیو، اگر آپ نے یہ چیزیں نہ روکی تو پھر یہ بہت سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، یہ خرافات آگے بڑھتی جائے گی۔ آج ہم اشتہاروں میں لکھتے ہیں عورتوں کے لیے پردے میں انتظام ہے، تو اس دن سے ڈریے کہ جب یہ اشتہاروں میں آ جائے کہ مردوں کے لیے پردے کا انتظام موجود ہے، یعنی عورتوں کی نعت خوانی ہے، مرد پردے میں بیٹھ کے انتظام ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، ایسا بھی پھر سلسلہ شروع۔ اور کروانے والے لوگ جو محفل کرواتے ہیں، میں ان کو کہوں گا اللہ رسول کا خوف کریں، ڈریں، کیونکہ پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں اور محبت رسول میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا کسی عالم دین سے اس کی رہنمائی نہیں لی؟ آپ ثواب کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پیسے والے کا پیسہ چلا جاتا ہے، اور کیا فائدہ کہ الٹا نامہ مال کے اندر گناہ آ جائے۔ تو میری بات سے ناراض نہیں ہوئے گا، اگر مزید دلائل چاہیے مجھ سے رابطہ کر لیں، اپنے علاقے کے کسی مفتی صاحب عالم صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ جو مفتی صاحب کلپ کے اندر کہہ رہے ہیں یہ صحیح فتویٰ دے رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں۔
تو انشاءاللہ کوئی بھی اہل سنت کا مفتی عالم دین ہو، مفتی صاحب باقاعدہ جو فتویٰ دینے والے لکھنے والے، وہ اس بات کو رد نہیں کریں گے، وہ کہیں گے 100% یہ درست بات ہو رہی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ہمارے معاملات میں خرافات آئیں، ان کو نکالیں، ان کو باہر نکال دیں۔ میلاد سے میں منع نہیں کر رہا، یہ میری بات بار بار یاد رکھیے گا۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کہیں کہ شروع کے 12 دن تو حضرت نے یہ خطابات کیے تھے اور اب حضرت نے یہ خطابات کرنا شروع۔ میلاد نہیں، جو ابھی بھی لیٹ آئے ہیں تو وہ یہی میرا بیان شروع کے 20-25 منٹ جو گئے وہ سنے کہ ہم نے میلاد کا ذکر کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک ہم نے گئے۔ میلاد سے منع نہیں، میلاد انشاءاللہ سنی کرتے رہیں گے اور یہ تعداد ہمیشہ اللہ غالب رکھے گا، درست انداز سے میلاد ہوتے رہیں گے، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں۔ میلاد کریں، عورتوں کا میلاد کرانا ہے، ان کو جو شریعت کے احکامات ہیں سیپریٹ کر دیجئے اس کے مطابق۔ اتنا کوئی سپیکر وغیرہ کوئی لگانا ہے جن کی آواز انہی میں رہے، ان کی آوازیں باہر نہ رہیں، صرف اس بات سے منع کر رہا ہوں۔ باقی عورتوں کے میلاد کے حوالے سے وہ نہیں کہ عورت نعت ہی نہیں پڑھ سکتی، عورت بیان ہی نہیں کر سکتی، پڑھے، نعتیں بھی پڑھے، بیان بھی کرے، لیکن یہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کا ضرور وہ خیال رکھے۔ اور جو انتظامیہ ہیں ایسی محافل کرانے والے، خدا را میری بات کو سمجھنے کی آپ بھی کوشش کیجئے گا اور اس پیغام کو بھی آپ ایسے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ اصلاح والی صورت پیدا ہو۔ اللہ پاک ہمارے حال پر اپنا خاص کرم فرمائے۔